تو مجھے مناسب یہ لگا کہ ان میں سے محفوظ جو ہے یہ کہاں پہ ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال میں عابد صاحب کے پاس وہ زیادہ محفوظ ہو سکتے ہیں. ایک جو ہے وہ میں نے ان کے حوالے کیا کہ یہ محفوظ رہے گا. ان کی کلیکشن میں نے دیکھی ہوئی ہے. یہ اعتماد اور جو دے سکتا ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے. 2016 میں ہم نے چین کے ساتھ ایک معاہدہ کیا. میں جب چیئرمین بنا 2015 میں، تو وہاں پہ نانجنگ سٹی ہے. نانجنگ جو ہے وہ اولڈ کیپٹل ہے. انقلاب سے پہلے کیپٹل وہ تھا. انقلاب کے بعد 48 کے بعد بیجنگ بنا، جس کو ہم پیکنگ بھی کہتے ہیں. تو میں نے تقریباً 6 وزٹ کیے وہاں کے. اور وہاں پہ انہوں نے ایک سائٹ جو ہے وہ ڈسکور کی ہوئی ہے. وہ سائٹ جس پہ فلم بھی اب بن چکی ہے، ٹیراکوٹا وارز، ہالی ووڈ نے بنائی ہے. آئی واز ریئلی شاکڈ وہ سائٹ دیکھ کر. ہمارے پاس کوئی سائٹ ویسی نہیں ہے. مکمل سائٹ انہوں نے ایک تو کور کی اوپر سے، چھت ڈالی اس کی، کوئی 5 6 7 ایکڑ کی وہ ہے. اور اس کی کہانی یہ ہے کہ کیونکہ یہ سارے علاقے منگولوں کے حملوں کے تھے، تو منگولوں کے حملوں کے لیے وہ متبادل انتظام کرتے تھے کہ ان کو کیسے روکا جائے. ایک نظام تو یہ جس کو ہم کہتے ہیں دیواری چین، ایک تو یہ ہے. دوسرا نظام انہوں نے یہ کیا کہ آبادی کم تھی، فوج کم تھی، تو انہوں نے یہ انتظام کیا کہ چھوٹے چھوٹے مجسمے بنائے فوجیوں کے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کے، رتھوں کے، کھچروں کے، جنگی ساز و سامان کے. اور وہ جو مجسمے ہیں وہ انہوں نے جس طرف حملہ ور آنے تھے، وہ ہم لوگوں نے پہاڑ کراس کر کے آنا تھا، تو پہاڑ سے نیچے جو وادی تھی اس میں انہوں نے وہ مجسمے کھڑے کر دیے. تو جب حملہ ور آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو بہت بڑی فوج ہے، تو وہ چلی گئی. لیکن وہ مجسمے تھے وقت کے ساتھ ساتھ نہیں تھے، موجود رہے. اور وہ اب آ کے ڈسکور ہوئے 67 کے بعد. تو وہاں پہ جو ہے وہ میں جب وہاں پہ گیا تو سارا گھومنے کے بعد وہ ان کا ایک فیسٹیول ٹائپ فیسٹیوٹی کی جگہ بن گئی. ہمارے پاس کوئی بھی ایسی سائٹ نہیں ہے جتنی فیسٹیوٹی میں ڈیولپ کی ہے. وہاں پہ بازار بہت بڑا، وہاں پہ جو ہے وہ لوگ بیٹھے کہانی سنانے والے، باقی اس طرح کی ایکٹیویٹی. تو وہاں پہ ایک خاتون بیٹھی تھی، تو وہ ہوگی کوئی 100 سال کے قریب. تو وہ مجسمے دیتی تھی. تو ہمارے ساتھ وہ وہیں کا وہ میرا شاگرد تھا، اس کو چینی زبان آتی تھی. تو اس سے بات ہوئی، اس نے کہا کہ یہ ہم یہیں پہ رہتے ہیں پاس پاس، تو یہ ہم جگہ کھودتے ہیں تو وہاں سے نکلتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں. اس نے ایک سیٹ اس سے میں نے لیا. قیمت بھی اس میں زیادہ ملی. غریب لوگ تھے، جیسے ہمارے پاس غریب ہوتے ہیں، اس کو کھود دیں جو مل گیا اس کو بک گیا، اس کو بڑی بات ہے. ایک دن میں ایک سیٹ بک گیا. بھائی اب لوگ اس طرح کے ان چیزوں کو نہیں لیتے. تو وہ اس سیٹ میں ایک جو ہارس تھا ان کا، بعد 2 جو ہے وہ وارئرز، ایک اور تھی. تو وہ پھر میں وہاں سے لے آیا. اور ان میں سے ایک میرے دوست بیوروکریٹ ہے، انگلینڈ چلے گئے، ایک میں نے ان کو گفٹ کیا. تو باقی 3 رہ گئے. تو مجھے مناسب یہ لگا کہ ان میں سے محفوظ جو ہے یہ کہاں پہ ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال میں عابد صاحب کے پاس وہ زیادہ محفوظ ہو سکتے ہیں. ایک جو ہے وہ میں نے ان کے حوالے کیا کہ یہ محفوظ رہے گا. ان کی کلیکشن میں نے دیکھی ہوئی ہے. یہ اعتماد ہے. میں نے جیسے اپنی کتابیں ان کو دی، جنڈیر لائبریری، اسی طرح جو ہے میرے خیال میں یہ وہ ہم نے شیشے کے گیلری میں رکھا ہوا ہے. اور وزٹرز اور میرے پاس ایک مجسمہ اور ایک ہارس وہ ابھی موجود ہے.
وہ میرا دل نہیں کرتا کسی کو دینے کو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے بچوں میں وہ خواہش نہیں ہے، یہ قدرت کا نظام ہے کہ جو چیز گھر میں ہو، گھر کی دال مرغی برابر ہوتی ہے، تو مرغی دال برابر ہوتی ہے، جو بھی سمجھ لیں۔ تو ہم چونکہ تاریخ کے ہیں تو ہمارے بچوں کے خیال میں یہ ایسے ہی ہوتا ہے، تو وہ بھی پھر کسی وقت میں کوشش کروں گا کہ محفوظ جگہ تک پہنچاؤں۔ بہت شکریہ اور بہت بہت مبارکباد آپ لوگ کمیونٹی کے جس کام میں لگے ہوئے ہیں، شناخت کے جس بحران کو حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ شناخت کا بحران ہے، اور اس بحران کا حل یہ ہے کہ اپنی تاریخ، اپنے آثار، اپنی ثقافت کے ساتھ جرأت پیدا ہو، تو ہماری شناخت کا بحران ختم نہیں ہو تو کم از کم ضرور ہو سکتا ہے، اور اس میں جو آپ کا کردار ہے وہ یقیناً قابل تحسین ہے۔ بہت بہت مبارکباد۔ بہت بہت شکریہ جی۔